ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے، اب پکڑی گئی ہے، معافی مانگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں، شرم معاف کرنا جائز ہے، باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات، عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ، انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے، یہ تو آپ جانیں، آپ کی گھر والے جانیں، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے، گناہ نہیں، یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، نہ رکھا جائے، کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اب وہ توبہ کر رہی ہے، دل سے کر رہی ہے، اوپر سے کر رہی ہے، یہ آپ جانیں وہ جانیں، تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا۔ زانی لڑکی سے نکاح کا حکم، کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی، زانی لڑکی مومن پر حرام ہے۔ وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا، قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مشورہ کیا ہے، کیا دیا جائے گا، مشورہ ایک الگ چیز ہے، میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا، ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں اس پر اللہ نے، دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ، فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر رحم نہ کھاؤ، کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے، خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی، اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں، اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی وجہ سے فرض، جماعت، تراویح، جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے۔ تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے، تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، نکل آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے۔ ایک اسمال آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں۔ پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی۔ امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں، انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں۔ دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا، لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے، اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے، اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے، تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ، تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی، وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے، تو مکس میں تو غالب حلال ہے، تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے۔ البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو، آپ اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی، ناجائز ہے۔ مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی، جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا، تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے، تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو۔ ہاں
حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان. حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو، یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا، بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، میرا کمال نہیں ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی، اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے، گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر پڑا رہتا ہے، اس میں بہت بڑا عذاب ہے، اس سے تو دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا، ایک جماعت کو بھیجا، اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی، صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی، قضا کرنی. دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے، یہ تو قضا ہو رہی ہے، اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا. تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا، دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں، نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں، ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے، اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا. کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا. تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے، یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے. قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے، کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا، دارالخلافہ بنایا، تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے، علم کا سمندر تھے، سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا. کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا، تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس، اور نبی کی صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے. اور دوسرے عبداللہ بن مسعود، تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا، جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا، مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا، لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے وہ تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ، حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے، تو اتنی دفعہ گیا، دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا. کوفہ فرماتے ہیں لا سے شمار نہیں کر سکتے. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی، اس کے سارے راوی حجاز کے تھے، مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہو. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا. تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا، حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا. تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے، ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں. بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا. تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ
کوفہ میں اسلامی خلافت کا مرکز تھا, تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین, کیا الفاظ ہے, عربی کی پوری عبارت ہے, مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کما اجتمعوا علی ترک رفع الیدین او کما قال, کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا, کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا, تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں, فقیہ تھے, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں, جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے, اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ بھائی نبی نے کیا ہے, تو نبی نے دو سردوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. اہل حدیث, بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں, بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی دو سردوں کے درمیان بھی کیا ہے, اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے, کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے, تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ دو سردوں کے درمیان. دیکھیے غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے. آپ پتہ نہیں کس طرح سے, یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں, تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے, جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے, پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے, کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے, تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں, اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے, آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے, صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے. اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے. یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا, ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا, دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا, وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن, تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی, اس سے آسان ہو جاتا ہے, جرمز مر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ. باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے, اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے, نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا, موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں, فقہی مسائل, اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا, ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے, اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے, یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے, اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے, شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے, کوئی جاہل گوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے, لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے, وہ پڑھا لکھا ہے بھائی, تو ٹماٹر اگاتا ہے, پیاز اگاتا ہے, تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی. شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی, لیکن جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی, نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے, سجدہ صاحب کا واجب ہوتا ہے علماء بتائیں گے, رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے, جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو, میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت, اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں, اجماعی ہیں. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا.
اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں, ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے, وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے, رکھا ہے, وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے, اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے, اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے, وقتی فائدہ ہو سکتا ہے, میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, تو یہ وہ بھی ڈرا ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے, جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا, وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں یہی بات سمجھ میں, کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا, وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے, بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں, اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تو اس پہ سیٹ ہوگا. پھر یہ ابے مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا ہو گیا یار, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو, اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی, جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی, اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو, اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر وظر کیا ہوتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی, اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا, اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی, وہ لائف ملی نہیں ہوتی, تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ. تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں, وقتی تو سٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے دورس نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ریلیکس ایسا ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لینا اپنی خواہش کو, وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا, 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی, نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلك, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. یہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے, میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی, تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے,
क्यों? फितरत ये चाहती है कि अब मर्द और औरत का मिलाप होना चाहिए, आप ना चाहते हुए भी शादी करो, आप कुदरत ये चाह रही है, और आप चाहो ना चाहो आपके औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि कुदरत क्या चाह रही है? जमीन को इंसानों से भरना चाह रही है। ये जो नस्ल बढ़ाना है या मर्द और औरत का मिलाप है, ये कुदरत ने इंसान की राय पे नहीं रखा, बल्कि इंसान पर यह मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी करना वही पड़ेगा जो खुदा चाहता है, जो नेचर चाहती है। मिसाल के तौर पर हम जो पानी पीते हैं, क्या हम अपनी राय से पीते हैं पानी? भाई प्यास लग जाती है ना, हमें कुदरत प्यास लगा देती है। पानी कितना पीना है ये कुदरत ने हमें हमारी राय पे नहीं छोड़ा, वरना डॉक्टरों में इख्तलाफ हो जाता। कुछ डॉक्टर कहते 10 गिलास पीना है, कुछ कहते 5 गिलास पीना है, कोई पीना ही नहीं है। तो पता चला 25-30 करोड़ लोग तजर्बे की भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं प्यास। कुदरत ने जो इंतहाई जरूरी चीजें थी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी थी, कुदरत ने कहा साइंस तो तरक्की करेगी पता नहीं करोड़ों साल के बाद, लाखों साल के बाद जाके, और कुछ चीजों की जरूरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसान को जरूरी रही है, तो वो डॉक्टरों की हकीमों की तहकीक पे ना रखो, बॉडी खुद बताएगी कि भाई मुझे भूख लग रही है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर हकीम से पूछें खाना खाने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? जब भूख लगे, यही टाइम है ना। सारे डॉक्टर हकीम कहते हैं बगैर भूख के जो खाना खाया जा रहा है इससे मोटापा आ रहा है, बर्बादी आ रही है, भूख लगे तो खाओ, यही कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब डॉक्टर जो बात कह रहा है, आपका मैदा भी वही बात कह रहा है, वो आपको डॉक्टर से पहले बता देगा। बल्कि डॉक्टर को भी जब भूख लगती है ना, तो तहकीक से पहले खाना खाता है, फिर कहता है कि अब बताओ खाना सेहत के लिए जरूरी है या नहीं है। ये फितरत मुसल्लत कर देती है, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं उनको मुसल्लत कर देती है, ताकि आप उनमें किसी से मशवरा ना लें, आपकी बॉडी की नीड बन जाती है वो। प्यास भी ऐसा ही है। तो जैसे भूख आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप डिले करोगे तो बॉडी को फायदे के बजाय नुकसान होगा। अब मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, माहिरीन आए, फैमिली प्लानिंग वाले आए, वो कहें कि एक्चुअली जितनी प्यास लोगों को लग रही है, अगर उतना पानी पी लिया जाए तो दुनिया में पानी के जखायर कम हो जाएंगे। एक मिसाल दे रहा हूं, तो मानोगे उनकी बात? बोलो ना क्या हो गया? अब बोलोगे भाड़ में जाए, जखायर कम हो या ज्यादा, मुझे प्यास, तेरी तहकीक पता नहीं कल गलत साबित होगी, मैं तो आधा पानी की कमी से मर जाऊंगा। मैं पानी के जखायर गए तेल लेने, पानी चाहिए मुझे, पानी प्यास लग रही है। कोई फैमिली प्लानिंग वाला है कि ऐसे असल में कैलकुलेशन की है यूरोप के बड़े बड़े साइंसदानों ने कि इस वक्त गंदम और मकई और ये सब चीजों के जखायर कम हो रहे हैं, लिहाजा आप खाना जब भूख लगे तो ना खाएं आप, या आप ऐसा करें कि गुब्बारे खा के पेट भर लें, यानी नेचुरल तरीका ना हो, कोई और तरीके से वो रुई खा लें या कुछ भी खा लें। अब मानोगे उसकी बात? तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, पेट भरना है भाई हमने, ये कुदरत को पता है कि कितनी रोटियां पैदा करनी है, कितने, जब उसने भूख लगाई है तो इंतजाम किया होगा ना, वरना तो ये निजाम ही गलत है सारा। तो याद रखो, जैसे भूख लगना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्यास लगना बॉडी की, तो ऐसे ही जो जिस्म में सेक्स की एक ख्वाहिश पैदा होती है, ये भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये हिंदू को भी होगी, मुस्लिम को भी होगी, ईसाई को भी होगी, हजरत जी को भी होगी, मुफ्ती साहब को भी होगी, एक चोर को भी होगी। इसमें बुजुर्ग बाद में होते हैं, मुफ्ती साहब आदमी क्या होते हैं? बोलो ना, पहले होते हैं। ये हर आदमी का है, ये बॉडी की है, बॉडी की नीड है। तो जब खुदा ने आपकी भूख लगाई तो रोटी का इंतजाम किया उसने ना, बारिशें बरसा के, नबातात पैदा करके। तो मर्द को जब अल्लाह ने शहवत की भूख लगाई तो उसके लिए औरत का इंतजाम अल्लाह ने किया। औरत को जब शहवत की भूख लगी तो उसके लिए मर्द का इंतजाम खुदा ने किया। अब ये दोनों का मिलाप होगा और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बच्चे पैदा होंगे। इनमें किसी भी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की तो फैमिली प्लानिंग वाले तो खुश हो जाएंगे, इंसानियत का भी बेड़ा गर्क होगा और खुदा भी नाराज होगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? क्योंकि इसका मतलब है खुदा का निजाम ही गलत है। फिर अब जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो खुदा को, इस निजाम को क्या कर देते हैं? खलल पैदा। खुदा ने ख्वाहिश रखी थी ताकि तुम ना चाहते हुए, अब देखो जो आदमी साइंसदान है, पढ़ाई वाला टाइम नहीं है उसके पास, एक्चुअली मुल्क में तरक्की और ये वो, भूख लग रही है, खा नहीं रहा, नतीजा क्या निकलेगा? वो मजबूर होके खाएगा यार, खा के पेट भरो ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो लगाऊं, यही करेगा ना वो। अगर उसकी राय पे रख देते तो वो कहता कि 6 महीने बाद इकट्ठी एक टीका लगा दूंगा ताकि मेरी जो कमी हुई है ना पूरी हो जाए, यही करेगा ना वो, खाएगा वो कहेगा नहीं यार ये खाना जरूरी है, क्यों भाई? ताकि मेरा दिमाग उधर लगे पढ़ाई में, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बालिग होता है, औरत बालिग होती है, तो उसमें अल्लाह ने ये डिजायर्स पैदा कर दी हैं। अब उन डिजायर्स का तरीका ये है कि जो फितरी नेचुरल तरीका अल्लाह ने जानवरों में रखा है वो इंसानों में रखा है कि नर और मादा का मिलाप हो। ये मिलाप आपके ना चाहते हुए भी क्या होगा? ये करना पड़ेगा आपको।
تاکہ آپ کا دماغ کیا ہو, اسٹریس آپ کی بولو نا ختم ہو, اور پھر نتیجے میں اولاد آپ کے ہوگی, کیونکہ قدرت اس کے ذریعے کچھ اور کام لے رہی ہے. وہ کیا ہے کہ قدرت نسل بڑھانا چاہتی ہے, اس لیے کہ آپ نے مرنا ہے آگے چل کے, نئی نسل نے آنا ہے. اگر آپ ہی ہمیشہ رہتے ہیں نا اس دنیا میں, آج جب آبادی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایسے شو کیے جاتے ہیں جیسے یہ آبادی ہمیشہ رہے گی. بھائی یہ تو سارے مر جائیں گے کل جا کے, بڈھے اور آہستہ آہستہ سب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو نئی نسل آئے گی. تو یہ سب چیزیں قدرت نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ اس میں دخل اندازی کرو گے تو آپ کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ قدرت مرد اور عورت کے ملاپ سے کچھ حکمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے. تو وہ اللہ نے مرد اور عورت پہ نہیں رکھا ہے, وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا. تو اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یا آپ ہاتھ سے خواہشات پوری کرو گے تو قدرت کا وہ نظام کیا ہوگا, الٹا ہو جائے گا. وہ خراب جیسے کہ ہو رہا ہے, لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان کی خواہش یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے. وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں, یہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. ایک سارا ستیہ ناش کر دیا پورے نظام کا. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو, نکاح کرو. اور توکل کس پہ کرو, جیسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, اور توکل کس پہ کیا جاتا ہے, اللہ پہ, کہ یار کھانا تو کھانا ہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے کہا 2 روٹی کھا لی تو یار یہ تو خرچ ہو جائیں گے, کل کیا کروں گا. ابے بھائی تو کھا پہلے اس کو, کل کی کل دیکھی جائے گی. یہ ضروری خرچے ہیں. تو نکاح بھی کیا ہے, ضروری ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے تو جیسے چل لو, ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں, مجھے پتا ہے نوجوانوں کو جب اس کی عادت پڑتی ہے تو یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, یہ میں مانتا ہوں. جن کو لت پڑی ہے نا اس کی وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا. تو بھائی کوشش تو کرو نا چھوڑنے کی, جب ہو جائے توبہ کرو, کچھ صدقہ خیرات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے, تو ختم نہیں بھی ہوا نا, کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی, چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ لو, ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور اس سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا, کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی, وہاں تو سب کچھ عام تھا, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں, ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں. ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی, ماموں. تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا, تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون, ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے, تو بہت ساری آیتیں, میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی بھی راستہ ہو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے, نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب, یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں, کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی. اور حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, صحابہ تو بڑے طاقتور تھے, بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی, خواہشات بہت بھڑکتی تھی, اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی, گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا کر لیں, اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا, نکاح کرو, فإنی اباہی بکم الامم, اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ,
یہاں دو علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے, تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات بھائی, یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں, ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس, میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا, یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں, ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے, شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو, ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے, وہ جانتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ بر وقت شادیاں ہوتی تھی ان کی, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی, اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں, جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ. حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے, تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں, دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ, کیونکہ سفر میں ہے اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں, کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا. کیا کر لوں اپنے آپ کو؟ بتاؤ, کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں, کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا, کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی. اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے, زنا کتنی بری چیز ہے. آج لوگ سفر میں جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں, بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی, یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے, آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے, اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ, یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, اس کی بھی نہیں, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح, 4 گھنٹے کا نکاح, ایک ہفتے کا نکاح. اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو. متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اتنے عرصے تک رہیں گے, نکاح کیا ہو جائے گا, ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, مرد کے پاس بھی, تو ٹھیک ہے متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے, تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے, جب چاہے بریک اپ کر لو. بھائی نہیں یاری بات, تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا, کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا, جب چاہے کوئی عورت, گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, جب چاہے جا کے کیا لے لے, وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی, صرف اتنا رکھتی ہے کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ, اور یہ بغیر کورٹ کے, اور کورٹ فوراً اس کو خلا پکڑا دیتی ہے, کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا, زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متا بھی حرام ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی, اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی, بلکہ زمانے جاہلیت میں متا ہوتا تھا, تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی, تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ, زمانہ جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے, تو اسلام نے آہستہ آہستہ احکام تک دیے. تو شروع میں پینے دی, بعد میں کیا کر دی, حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متا بھی شروع میں زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا, ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی, تو شروع میں پابندی نہیں لگی, بعد میں اسلام نے کیا کر دیا, پابندی لگا دی اس کو کہ یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی, انہوں نے جب متا کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی, متا بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا
کہ یہ نیچرل نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی؟ ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ متابع اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مجزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. بخاری مسلم کی. دیکھو میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی. اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں, میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا, لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں, میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں, میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے. پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, تو خطا ہو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے, میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے, اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ, علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے 15 سے لے کے 30, اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں. ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا. سیکچولی کی ایسی کی تیسی. یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پڑھو, کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار. انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا, اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے, طلاقوں کے بعد آدھی جائیدادیں, اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی, تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ. اس سے نقصان, اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا, خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا, ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی. وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے, لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے, 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا. جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ, نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے. میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے, تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی, گھر بھی ہیں میرے, آباد ہیں اللہ کا فضل سے. تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں, یہ رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا, ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ٹھڑک بڑھتی رہے گی, جس سے صحت بھی نقصان ہوگی, ڈپریشن میں بھی جائے گا. ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا, اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی, پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا, اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا. 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب. شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا. جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا, اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے, اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, مطلب یہ ہے کہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہو آپ کے, ایکچولی میں نے پڑھنا ہے, تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, تو مجھ پہ طاقت نہیں. یہ فضول بات نہیں, یہ نہیں مانتی شریعت, اس کو نہیں مانتی. بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو, لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو. وہ کہے گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں, یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا, یہ صبر کے فضائل سنائے گا, تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے. وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو, آپ کی آمدن کم ہے, یا کوئی بھی BCO مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے, لڑکی کی اماں کو, اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ, تو بالکل, تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی. BCO مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اب جھک مارتے پھرنے کو, رشتہ ہی نہیں, لفٹ ہی نہیں کرا رہا, پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے. نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے